العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو مختلف اعضاء و جوارح کا مجموعہ بنایا ہے اور پھر ہر عضو کے ذمے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے جو آنکھیں عطا فرمائی، اب ان آنکھوں کا کام دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کان عطا فرمائے، ان کانوں کا کام سننا ہے۔ رب کریم نے جو ہاتھ دیے، ہاتھوں کا کام چھونا اور پکڑنا ہے۔ جو پاؤں دیے، پاؤں کا کام چلنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جس طرح آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا سننا ہے، زبان کا بولنا ہے، پاؤں کا چلنا ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے۔ اس دل کا کام محبت کرنا ہے، اس دل کا کام محبت کرنا ہے۔ دل باہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل باہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ تو لاکھ اس کو بچا، یہ کسی پر کمائے گا۔ جی ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کے سینے میں دل ہو اور پھر اس میں محبت کے جذبات نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ آپ ہمیں ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو یہ کہے کہ جی مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی اور سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی اور سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جی اور سوال بھی پیدا ہوتا کہ بندہ کہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے۔ کسی کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، کسی کو مال پیسے سے محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، محبتوں میں فرق ہے۔ اگر محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو یہ محبت انوار و تجلیات کو کھینچ کے لائے گی، اور اگر مخلوق کے ساتھ محبت ہوگی، مخلوق کی محبت ظلمتوں کو کھینچ کے لاتی ہے۔ آپ کبھی دیکھا کریں وہ لوگ کہ جو مخلوق کی شیطانی شہوانی محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے نحوستیں ٹپک رہی ہوتی ہیں۔ چاہے جتنی مرضی کریمیں لگا کے سو جائے، لیکن ان کے چہروں سے نحوستیں ٹپک رہی ہوتی ہے۔
جاذبیت عطا فرما دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے. وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کر رہے ہوتے ہیں. ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ہستی کے بعد جو سب سے زیادہ عظیم ہستی گزری ہے وہ امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. وہ بھی اللہ رب العزت سے محبت فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے. تھوڑی دیر تو گزری ہے کہ ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ میرے رخساروں کے اوپر کچھ گرم گرم پانی کے قطرے گر رہے ہیں. اب انہوں نے جب نگاہیں سے اٹھا کے دیکھا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے تو میرے دوستوں میرے عزیزوں وہ پانی نہیں تھا، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ رہے تھے. جو ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رخساروں پہ گر رہے تھے. ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ما یبکی کا آپ کیوں روتے ہیں؟ نبی اسلام فرماتے ہیں حفصہ کیا تو نہیں دیکھ رہی کہ تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحن میں کھڑا تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کیا کرتا ہے؟ وہ پڑھ رہے تھے کلا انہم اب ربہم یومئذ لمحجوبون. قیامت کا دن ہوگا کچھ مخلوق کو اللہ رب العزت کھڑا فرمائیں گے، ان کے اور رب کریم کے درمیان میں حجاب ہوگا. وہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکیں گے اور رب کریم بھی ان کو دیکھنا پسند نہیں فرمائیں گے. فرمایا حفصہ میں اس حسرت کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کتنی حسرت ہے ان بندوں کے اوپر کہ جو کل قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار بھی نہ کر سکے. کتنی حسرت ہے اس بندے کے اوپر کہ جو کل قیامت کے دن اپنے پیارے پروردگار کا دیدار بھی نہ کر سکے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے اور پھر ساتھ ہی اسی موقع پہ ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے حفصہ میں اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں اور یہ شوق میرے دل میں بھرا پڑا ہے. اور پھر دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک. اے اللہ میں آپ سے آپ کے رخ انور کو دیکھنے کا سوال کرتا ہوں. آپ کے رخ انور کو دیکھنے کی لذت کا آپ سے سوال کرتا ہوں. والشوق لقائک اور اللہ میں آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں.
حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں۔ اب میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو دعا مانگی ہے دعا یہاں پوری ہے، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگ لیا تو دعا تو یہاں پوری ہے، اب آگے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو یہاں بس نہیں فرمایا ہے، بلکہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کو مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی بھی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اندازہ کرو بات کیا ہے، اللہ کے نبی دعا تو پہلے فکر میں پوری ہو چکی ہے، آپ کے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ جو چیز نسبت پا جاتی ہے بندے کو اس کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ مجنون ایک گھر کا طواف کر رہا تھا، تو اس نے کہا پاگل، گھر کا طواف تو نہیں کیا جاتا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے گھر کے طواف نہیں ہوتے ہیں، کہا پھر تو کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے اس گھر کا طواف کرتا ہوں، یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ میری لیلا کا گھر ہے۔ کھڑا ہے کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کہا تو کیوں چومتا ہے؟ یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے، کہا پھر کیوں چومتا ہے؟ اس نے کہا چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے لیلا کی گلی سے ہو گیا ہے۔ ایک بندے نے دیکھا ریت کے پاس بیٹھا ہے اور اس نے اپنی اس انگلی کو قلم بنایا ہوا ہے اور ریت کو اس نے تختی اور برج بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر کچھ لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بندے کو جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ جو چیز نسبت پا جاتی ہے اس کے ساتھ بھی بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ان کی محبت مانگتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوالی ہوں، وحب من یحبک، اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اب پھر یہاں تو دعا پوری ہو جانی چاہیے نا، آگے ضرورت نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی مانگ لی، جو اللہ سے محبت کرنے والے اولیاء ہیں ان کی محبت بھی مانگ لی، اب کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا کو بس نہیں فرمایا ہے، بلکہ کیا عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت، اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں، وحب عملی یبلغنی حبک، اللہ میں ان اعمال کی بھی آپ سے محبت کے سوالی ہوں جو مجھے آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ میں وہ اعمال کی محبت بھی آپ سے مانگتا ہوں جو مجھے آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آذان نماز کا وقت ہو جاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے اے بلال اٹھ اذان دے اور میرے دل کو راحت اور ٹھنڈک پہنچا۔ ارینی یا بلال،
بلال اذان دے اور میرے دل کو راحت پہنچا، مجھے میرے محبوب کا نام سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ادھر مسجد میں اذان شروع ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتی ہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور مسجد نبوی کی جانب چلنا شروع کر دیتے۔ فرماتی ہے میں سامنے ایسے جا کے کھڑی ہو جاتی اور پھر فرماتی ہے نبی علیہ السلام مجھ سے فرماتے من انتا، تو کون ہے؟ حالانکہ میرے عزیزوں عربی کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب کسی مرد کو مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انتا، تا کے اوپر فتح لے کے آتے ہیں، زبر لے کے آتے ہیں، اور جب کسی عورت کو خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں من انتی، آپ کون ہے؟ تا کے نیچے کسرہ لاتے ہیں، زیر لے کے آتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام سب سے زیادہ فصیح اللسان ہے، لیکن یہاں اندازہ کرو نبی علیہ السلام جملہ وہ استعمال فرماتے ہیں عورت کو جو مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دل کے اوپر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں عورت سے خطاب کر رہا ہوں یا مرد سے خطاب کر رہا ہوں۔ محبت کا غلبہ اتنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی علیہ السلام جب مجھ سے پوچھتے تو کون ہے تو میں جواب میں عرض کرتی جی میں عائشہ، جی میں عائشہ۔ ذرا جملوں کو دھیان سے سننا۔ ماں فرماتی ہے میں جب عرض کرتی میں عائشہ تو نبی علیہ السلام جواب میں فرماتے من عائشہ، کون عائشہ؟ اللہ اکبر، کون عائشہ؟ حالانکہ میرے عزیزوں عائشہ وہ ہے کہ جس کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم لا تلمنی فی ما لا املک، میرے مولا عائشہ بھی میری زوجہ ہے، میری دیگر بھی ازواج ہیں اللہ، لیکن دل میں جو محبت اور لگاؤ قلبی میلان جو میں اپنے دل کا عائشہ کی طرف پاتا ہوں وہ دیگر ازواج کے لیے نہیں پاتا۔ اے اللہ تو کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پر ملامت نہ کرنا، عائشہ کی محبت کی وجہ سے اللہ تو مجھے ملامت نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو میرے عزیزوں وہ عائشہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہو رہے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دودھ پی رہی ہے، نبی علیہ السلام نے دروازے میں داخل ہوتے ہی فرمایا عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی بچا دے گا۔ ماں عائشہ نے بچا دیا۔ نبی علیہ السلام جب پاس تشریف لائے گئے ماں عائشہ نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں دیا ہے، نبی علیہ السلام نے لے لیا، لیتے ہی فرماتے ہیں عائشہ مجھے تو اس جگہ کی نشان نہیں کر جہاں تو نے لب لگا کے پیا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی لب لگا کے پینا چاہتا ہوں۔ ایسی محبت تھی ماں عائشہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج وہی عائشہ سامنے کھڑی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتی میں عائشہ، فرماتے کون عائشہ؟ میں کسی عائشہ کو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرماتی ہے میں جواب میں عرض کرتی بنت ابی بکر، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جملے سننا، نبی علیہ السلام جواب میں فرماتے من ابی بکر، کون ابو بکر؟ میں کسی ابو بکر کو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ میرے عزیزوں ابو بکر وہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے دنیا کے اوپر میرے اوپر احسان کیے دنیا میں رہتے ہوئے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، لیکن ایک ابو بکر ہے، ایک ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میرا اللہ ہی دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر جس کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
ما صب اللہ فی صدری، میرے اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا، سببتہ فی صدر ابی بکر، وہ سارے کا سارا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ عائشہ فرماتی ہے، میں عرض کرتی، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ، نبی علیہ السلام فرماتے من ابی بکر، کون ابو بکر؟ میں کسی ابو بکر کو نہیں جانتا۔ فرماتی ہے میں سمجھ جاتی اب اس دل کے اوپر ایک اللہ ہی کی ذات کا غلبہ ہے، اب یہ کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ فرماتی ہے میں پیچھے ہٹ جاتی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جا کے نماز ادا فرماتے، حتیٰ کہ جا کے نماز ادا فرماتے۔ اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر نماز میں کیا ہے؟ نماز میں سجدہ ہے، سجدہ۔ نماز میں سجدہ ہے، سجدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، الساجد، ساجد سجدہ کرنے والا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ یہ زمین پہ سجدہ نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ قالین پہ سجدہ کرتا ہے، یہ مصلی پہ سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ سجدہ مصلی پہ نہیں ہو رہا، یہ قالین پہ نہیں ہو رہا، یہ فرش پہ نہیں ہو رہا، یہ صف پہ نہیں ہو رہا، یہ چٹائی پہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس نے سر سجدے میں مٹی پہ رکھا ہوا ہے، فرش پہ رکھا ہوا ہے، قالین پہ رکھا ہوا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ تمہیں نظر آتا ہے، اس نے سر قالین پہ ڈالا ہوا ہے، سجدے میں اس نے فرش پہ سر ڈالا ہوا ہے۔ اچھا اللہ کے نبی، پھر یہ سر کہاں ڈالتا ہے؟ آپ ہی بتلا دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، ذرا دل کے کانوں سے سنو، فرماتے ہیں الساجد، الساجد، ساجد سجدہ کرنے والا تمہیں نظر آتا ہے قالین پہ سر ڈال کے سجدہ کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الساجد یسجد علی قدم الرحمن، ساجد سجدہ کرنے والا قالین پہ نہیں، اللہ کے قدموں پہ سر ڈال کے سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو، لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے ہیں بھائی جب میں اپنا سر سجدے میں ڈالتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہو اب اللہ کے قدموں سے سر اٹھانے کو میرا جی نہیں چاہتا، اللہ کے قدموں سے سر اٹھانے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا عبدالقدوس عبد الگوہی رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا لمبا سجدہ اس لیے کرتا ہوں، دل میں ہوتا ہے کہ سر اللہ کے قدموں پہ ڈال دیا ہے، عبدالقدوس اس سجدے کو لمبا کر دے، اس سجدے کو لمبا کر دے، پتہ نہیں دوبارہ سجدہ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ تو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مجذوب نے کہا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، ہو کے تمہارے تاروں سے پوچھ لو میری راتوں جی پھر بندہ راتوں کو نیند ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، رات کی پھر نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کسی نے کہا آشکارا سے نشانی ہے بسر،
اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں بچے اے بیٹے عاشقوں کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. عاشقانہ سہ نشانی اے پسر. عاشقوں کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. رنگ زردو آہ سردو چشم و تر. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سردیوں کی لمبی رات ہوتی ہے, لوگ سو رہے ہوتے ہیں, یہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے آہے بہا رہا ہوتا ہے, آہ پکار کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے, یہ اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محبت جو ہوتی ہے, محبت جو ہوتی ہے, اللہ اکبر. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بہادر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کب ہوگی, حضرت عید کب ہوگی؟ فرمایا بھائی جب ان کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی, جب میرے اللہ کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی. حضرت جنت میں حور و قصور ملیں گے؟ فرمایا ہاں ملیں گے. پھر فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فضل کر دیا, معاف کر دیا, میں تو اللہ سے بس ایک ہی بات عرض کروں گا, اللہ مجھے نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے. اللہ مجھے نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے. اللہ مجھے تو فقط تیرے عرش کے سائے کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے. اللہ ہمیں حور قصور نہیں چاہیے, رب کریم ہمیں تو بس تو چاہیے. اللہ ہمیں تو بس تو چاہیے کہ ہمیں تو بس مل جائے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کا نام منموہن رکھا ہوا تھا, منموہن رکھا ہوا تھا. منموہن کہتے ہیں وہ ہستی کہ جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اس کی نشانی اور اس کا منظر اگر کبھی دیکھنا ہو تو حرم مکہ میں جا کے دیکھا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں ایک گھر ہے, کالے رنگ کا غلاف اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے, وہ غلاف کے ساتھ. سبحان اللہ. وہاں کیا ہے؟ اسے بیت اللہ کہتے ہیں, اسے بیت اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, وہاں اللہ کی ذات کی تجلیات اترتی ہے. مومنوں کا دل اس گھر کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوتا ہے. ہر بندہ اس گھر کی طرف جانے کی تمنا اور امید رکھتا ہے, رب کریم مجھے کبھی وہاں لے جا, مجھے کبھی وہاں لے جا. اور میرے دوستوں جو چلا جاتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیت اللہ شریف کا طواف, سبحان اللہ, 2 ٹانگوں والے بھی کر رہے ہیں, 2 ٹانگوں والے بھی کر رہے ہیں. انہی آنکھوں سے دیکھا ایک وہ بندہ بھی طواف کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جس کی ایک ٹانگ تھی, جس کی ایک ٹانگ تھی, وثاقی ایسے بغل میں لی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ایک ٹانگ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کس چیز نے ایک ٹانگ کے ساتھ طواف کرنے پہ مجبور کر دیا؟ یہ اللہ کی محبت ہے, اللہ کی ذات کی تجلیات ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, جو بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 2 ٹانگوں والوں کو دیکھا طواف کرتے, ایک ٹانگ والے کو دیکھا طواف کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. انہی آنکھوں کے ساتھ ایک اس بندے کو بھی دیکھا کہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی, وہ اپنی پیٹھ کے بل گھسٹتا ہوا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب محبت ہو جاتی ہے پھر بندہ بے قرار ہو جاتا ہے. انہی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. آنکھوں والے بھی طواف کر رہے تھے. ایک حبشی جوڑا تھا جن کی آنکھیں ہی نہیں تھی,
وہ بھی ہاتھ میں سٹک لیے ہوئے، وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اندھے تجھے تو نظر ہی نہیں آتا، اللہ اکبر، اور تجھے تو نظر ہی نہیں آتا، تو کیوں طواف کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے تخیل میں، تصور میں جواب دیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، میرا دل دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، میرا دل کھینچا چلا آ رہا ہے اس گھر کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس گھر کے مکین نے میرے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، میرے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ بھی طواف کر رہی تھی، ساتھ ساتھ عشقی اشعار پڑھ رہی تھی، عشقی اشعار پڑھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اس لڑکی سے کہا اے بیٹی، یہاں عشقی اشعار نہیں پڑھا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں اس لڑکی نے تو مجھے لاجواب کر دیا، اس نے عجیب جملے مجھ سے کہے، ذرا آپ بھی سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ جو محبت والے ہوتے ہیں ان کی زندگی گزارنے کے انداز نرالے ہوتے ہیں، عجیب انداز ہوتے ہیں۔ عقل والوں کی رسائی نہیں وہاں تک ہوتی ہے جہاں عشق اور محبت والے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، محبت والے جہاں پہنچ جاتے ہیں، عقل والے کھڑے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے لہو تماشا لب باب۔ عقل سوچتی رہ جاتی ہے، کہتی ہے آگ میں جاؤ گے مر جاؤ گے جل جاؤ گے، اور محبت کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، آگ میں کود کے اگر محبوب مل جائے یہ سودا سستا ہے، یہ سودا سستا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، فرماتے ہیں جب میں نے اس سے پوچھا، میں نے پوچھا کیوں ایسا کرتی ہے؟ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے کہا حسن بصری کس چیز کا طواف کرتا ہے، کس چیز کا طواف کرتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اس نے جملے کہے، اس نے کہا حسن بصری جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں، حسن بصری جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھروں کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ رب البیت کا طواف کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ رب کے اس گھر کے بنانے والے رب کا طواف کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، محبت والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ جب محبت کا جام پی لیا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بندے کی زندگی میں عجیب کیفیات پیدا ہو جاتی ہے، عجیب لذت اور سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں بھی بیٹھوں اپنے محبوب ہی کا تذکرہ کروں، جہاں بھی بیٹھوں محبوب ہی کا تذکرہ کروں۔ اس لیے میرے حضرت پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے ہیں، ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، محبت والوں کی زندگی کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے میں جہاں بھی بیٹھوں میں تیرا ہی تذکرہ کیا کروں، میں جہاں بھی بیٹھوں تیرا ہی تذکرہ کروں۔ اللہ جب بھی کوئی مجھ سے بات کرے تیری ہی بات کرے، اللہ تیری ہی بات کرے، ہمیں مخلوق کا تذکرہ ہی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ دیکھ لے جو جلوہ تیرا ایک بار، دیکھ لے جو جلوہ تیرا ایک بار، پھر وہ غیر کی آرزو نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جو تیرے جلوے دیکھ لیتا ہے، رب کریم جو آپ کے جلوے دیکھ لیتا ہے، اللہ وہ آروں کسے چیر تو
دیا جاتا ہے رب کریم اس کی گردن تو کٹ جاتی ہے، لیکن اللہ تیری محبت سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا، وہ تیری محبت سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دن رات جو تیری نعمتیں پائے فقیر، دن رات جو تیری نعمتیں پائے فقیر، تذکرے پھر وہ چار سو کیوں نہ کرے۔ اللہ یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں آپ ہی کدیا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں آپ ہی کدیا پیتے ہیں، اللہ یہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ ہی کدیا پہنتے ہیں، اللہ جب تیرا دیا کھاتے ہیں، تیرا دیا پیتے ہیں، تیرا دیا پہنتے ہیں، اللہ پھر ہم تو جہاں بیٹھیں گے تیرا ہی تذکرہ کریں گے، ہم تو بس تیرا ہی تذکرہ کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا اللہ تیرا تذکرہ کریے بغیر ہمارا جی ہی نہیں لگتا، ہمارا جی ہی نہیں لگتا۔ اس لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ رب کریم میرے دوستوں میرے عزیزوں، جو محبت والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم بھی اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا پیدا کریں، اللہ کی محبت کے نور کو جو اپنے دل میں جگا دیں، وہ محبت کی شمع ہم اپنے دلوں کے اندر جگا لیں۔ میرے عزیزوں دنیا کی فانی محبتوں سے جان چھڑا لیں، دنیا کی فانی محبتوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ ہم نے دیکھا ہے نوجوان ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہی نوجوان ہے، ماں کہے بچہ جاؤ ذرا یہ کام کر کے آؤ، کہتا ہے اندھیرا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، نہیں جاتا۔ وہی نوجوان ہوتا ہے جب محبت ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، رات کے 2 بجے ہوتے ہیں میرے دوستوں، گلی کی نکڑ پہ اندھیرے میں تنہا اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور اپنی محبوبہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جس نے اسے راتوں کو جاگنے پہ مجبور کر دیا؟ یہ محبت ہے، اسی کی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ یہ راتوں کو جاگتا ہے، یہ دن میں سوتا نہیں ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے۔ میرے دوستو اندازہ تو کرو، جسے مخلوق سے محبت ہو جائے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے، اور جسے مخلوق کے پیدا کرنے والے رب سے محبت ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے حضرت فرماتے ہیں حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ میرے مولا جو دنیا میں تیرا نام سن کے تڑپ جاتے ہیں، اللہ جو دنیا میں تیرا نام پہ جانے وار دیتے ہیں، اللہ جو دنیا میں تیرا نام سن کے جانے وار دیتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن جب وہ تیرے چہرے کا دیدار کریں گے پھر ان کا کیا حال ہوگا، پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میرے دوستوں میرے عزیزوں، ہم بھی اللہ سے محبت کریں، ہم بھی اللہ سے محبت کریں۔ یاد رکھو محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی وہ ہستی ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی وہ ہستی ہے جن سے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ پیار کیا گیا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے محبت کی ہے تو اللہ کے ساتھ کی گئی ہے۔ اگر کسی نے تنہائیوں میں بیٹھ کے سب سے زیادہ کسی کے لیے آنسو بہائے ہیں تو وہ میرے اللہ ہی کی ذات ہے، میرے اللہ ہی کی ذات ہے۔ جی ہاں، محبت کرنے والوں نے تنہائیوں میں آنسو بہائے ہیں۔ ماں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اللہ اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی گھر والی ہے۔ ایک ہمسائی ان کے گھر میں آ گئی، آپ نے مصلی بچھایا اور اسے کہا بہن یہاں بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھنے لگی تو وہ مصلی گیلا تھا، گیلا تھا، اللہ اکبر۔
اس نے سمجھا شاید کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہوگا، اس لیے وہ پرے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ فرمایا بہل تو گمان نہ کر کہ یہ کسی بچے کے پیشاب سے مصلی گیلا ہوا ہے۔ کہا پھر کس چیز سے یہ گیلا ہوا ہے؟ کہا یہ امیر المومنین کے تہجد کے آنسو نے اس مصلی کو گیلا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی یہ ان آنکھوں کے درمیان میں 2 لکیریں پڑ گئی تھی رونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض اوقات کتابوں میں لکھا ہے اتنا روتے تھے، اتنا آنسو بہاتے تھے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں گھاس اگاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کرو کتنا روتے ہوں گے کہ جہاں سے گھاس باہر نکل آئے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں آج وقت ہے اس ہم زندگی کو غنیمت جان لے، غنیمت جانے اور سونے اللہ کی محبت کی اسیر ہو جائے۔ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے۔ یاد رکھو اللہ سے محبت کرو گے، اللہ قدردان ذات ہے، اللہ قدردان ذات ہے، وہ قدر کرنے والا پروردگار ہے۔ جو بھی ان سے محبت کا تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو گرنے نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو گرنے نہیں دیتے ہیں، اس کو اٹھا لیتے ہیں، اسے اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم بھی اللہ ہی سے محبت کریں، اللہ ہی کا دم بھرے، اللہ ہی سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ کس نے کیا عجیب اشعار کہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، جب کبھی آزمائش آ جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، پھر وہ محبت سے اس آزمائش کو سہ رہے ہوتے ہیں، محبت سے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ تیرا درد بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری ہی دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاگا، ای بھی سجن واوا بھی سجن واوا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں محبوب کے لطف و عنایات تو ہر دم ہی ہوتے ہیں، اگر کبھی غم آ گئے اللہ اکبر کبیرہ تو میں اس کو بھی خوش دلی سے قبول کرتا ہوں۔ کیوں؟ محبوب کے محبت عنایات صدا ہے، غم کبھی کبھی ہے، غم کبھی کبھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری آ گئی، بیماری آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیماری نے گھیر لیا، بیماری نے گھیر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک وقت آ چکا ہے اللہ رب العزت نے رحمت فرما دی، بیماری ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں میرے بندے ایوب کا بھی تو تذکرہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ تھا، سبحان اللہ، جو میری آزمائش میں صبر کر گیا، صبر کر گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس کی صحت دوبارہ واپس لوٹا دی۔ جب دوبارہ لوٹا دی ہے، ایک دن کسی بندے نے پوچھ لیا، کہتا ہے اے ایوب، بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت کے دن اچھے ہیں؟ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے بھائی، بیماری والے دن اچھے تھے۔ کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے جب صبح ہوتی اللہ رب العزت مجھ سے سلام لیتے اور پھر فرماتے ایوب تیرا کیا حال ہے، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے پوچھنے میں اتنی لذت ملتی تھی کہ شام تک مجھے بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ رات آتی اللہ پھر سلام لیتے اور پھر فرماتے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں میرے اوپر ایسا مزے کی کیفیت طاری ہو جاتی، ساری رات گزر جاتی، مجھے بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ سے محبت کرو، اللہ ہی سے تعلق قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، بس اشعار سنا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں عربی شاعر نے عجیب جملے کہے ہیں، وہ فرماتے ہیں
ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رزاق وليت الذي بيني وبينك عامر بيني وبين العالمين خراب. وہ فرماتے ہیں ليتك تحلو والحیات مریرۃ. وہ فرماتے ہیں میرے محبوب کاش کہ تو میٹھا ہو جائے اگرچہ میری زندگی کڑوی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں محبت والے ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں لیتک تحلو والحیات مریرۃ. میرے محبوب کاش کہ تو میٹھا ہو جائے اگرچہ میری زندگی کڑوی ہو جائے. لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام رزاق. وہ فرماتے میرے محبوب کاش کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کاش کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اگرچہ مخلوق میرے ساتھ ناراض ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرماتے لیت الذی بینی وبینک عامر. فرماتے میرے محبوب کاش کاش کہ جو میرا تیرا رشتہ ہے وہ قائم ہو جائے. کاش جو میرا تیرا رشتہ ہے وہ قائم ہو جائے. لیت الذی بینی وبینک عامر بینی وبین العالمین خراب. وہ فرماتے میرے محبوب جو میرا تیرا رشتہ ہے کاش کہ وہ قائم ہو جائے اور اگرچہ میرے اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے پرواہ نہیں ہے لیکن اللہ میرا تیرا رشتہ قائم رہنا چاہیے. اللہ میرا تیرا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اکثر نوجوان بیٹھے ہو اس فقیر کی درخواست ہے کہ اللہ سے محبت کرو. اللہ سے محبت کرو. اللہ سے تعلق جوڑو. اللہ سے تعلق قائم کرو. یاد رکھو اللہ سے تعلق جوڑو گے سبحان اللہ دنیا میں جنت کے مزے پاؤ گے. دنیا میں جنت کے مزے پاؤ گے. اور جب کل قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے یاد رکھو لوگ حساب دے رہے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سے محبت کرنے والے مجھ کو عنبر کے ٹیلوں پہ سیرے کر رہے ہوں گے سیرے کر رہے ہوں گے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ہوگی جو جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گی اور جا کے دستک دے گی. رضوان دروازہ کھول دے. وہ کھولے گا اور کہے گا بھائی کیوں کھٹکھٹاتے ہو رضوان ہم نے اندر جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ رضوان جو جنت کا دروازے کے اوپر جو ہے چوکیدار ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ یہ ایک جماعت آئی کھڑی ہے جو کہتی ہے دروازہ کھول دے ہم نے جنت میں جانا ہے حالانکہ ابھی تک حساب بھی نہیں ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرمائیں گے رضوان رضوان جنت کا دروازہ کھول دے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتے تھے میرے لیے صبح شامیں گزارتے تھے میرے لیے در بدر پھرتے تھے میرے لیے رلتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے رضوان دروازہ کھول دے انہیں جنت میں جانے دے. مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے. اس لیے بلے شاہ نے کہا کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے. مثلاً آپ چند کورے کاغذوں کو لے لیں اور پھر ان کی جلد بنا دے تو وہ کتاب تو نہیں نہ کہلاتی. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں بلے شاہ نے کہا کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے. سارے پھول گلاب کے تو نہیں نہ ہوتے کوئی پھول ہوتا ہے جو گلاب کا ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے. جے کر یاری لائیے بلیا تے پھر یارہ نال حساب نہ ہوں دے. جی ہاں اسی طرح میرے دوستو جس طرح ہم دنیا میں یاروں سے حساب لیتے ہوئے شرم کرتے ہیں اسی طرح کل قیامت کے دن میرا رب بھی اپنے یاروں سے حساب نہیں لے گا بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اللہ سے